ہر پل خدائے پاک کی رحمت برستی ہے، وہ روضہ ہے شہیدی کا بڑی گلزار بستی ہے۔ میرے ارمان میری حسرت میرے قلب و جگر شاہی، میرے ارمان میری حسرت میرے قلب و جگر شاہی، نچھاور کیا کروں ان پر میری ہر چیز سستی ہے۔ یہ تھے جناب حضرت حافظ وقاری حبیب الرحمن صاحب، جو کہ آپ کے قلب و جگر میں اپنا گھر بنا رہے تھے، اپنی یادیں ایسے چھوڑ کے گئے کہ برسوں تک آپ کے دلوں سے نکلنے کا نام نہیں لیں گے۔ اور متعدد موضوعات پر انہوں نے شعر پڑھے، ماں کے حوالے سے بھی بڑی قیمتی شعر انہوں نے پڑھا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ بیٹی کے حوالے سے بھی بڑی قیمتی شعر، جہیز کے مناسبت سے شعر پڑھی، قیمتی اشعار آپ کے حوالے انہوں نے کیا کہ یہ شجر کے سائے ہیں ان سے چھاؤ مت مانگو، یہ شجر کے سائے ہیں ان سے چھاؤ مت مانگو، ڈالیاں تو ہوتی ہیں پتیاں نہیں ہوتی۔ یہ شجر کے سائے ہیں ان سے چھاؤ مت مانگو، ڈالیاں تو ہوتی ہیں پتیاں نہیں ہوتی، اور بیٹیاں غریبوں کی بد نصیب ہوتی ہیں، بیٹیاں غریبوں کی بد نصیب ہوتی ہیں، عمر بیت جاتی ہے شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ تھے جناب حضرت حافظ وقاری حبیب الرحمن صاحب، بڑی قیمتی اشعار پڑھ رہے تھے۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرو اور اس دنیا کی طرف لیے چلو جسے خطابت کا دنیا کہا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کو سنوارا اور سجایا گیا۔ آئیے اس مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری نظر انتخاب سب سے پہلے جس شخصیت پر جا کر رکتی ہے، سرزمین چمپارن کی نایاب ہستی ہے، جو کہ ہمارے بیچ دارالعلوم الاسلامیہ کے ناظم تعلیمات کے شکل میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے میری مراد جناب حضرت مولانا عمران صاحب ندوی مبتذل العالی ناظم تعلیمات دارالعلوم الاسلامیہ کی ذات عالی ہے۔ چار مصروں سے حضور والا کا استقبال کرتے ہوئے مائک پہ زحمت دیتے ہیں کہ نبی کا تھام لو دامن سمر جاؤ مسلمانوں، نبی کا تھام لو دامن سمر جاؤ مسلمانوں، برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں، اور مسلط ہو گئے ہیں تم پہ ظالم حکمراں سارے، خدا ناراض ہے تم سے سدھر جاؤ مسلمانوں۔ جناب حضرت مولانا عمران صاحب مائک۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر جلسہ حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی مقدس ذلہم العالیہ، ہم سب کے بڑے اور دیگر اکابر علماء کرام اور عزیز طلبہ، معزز سامعین کرام، میری ماں اور میری بہنوں، عام طور پہ تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن آج تھوڑی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو تعلیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ تعلیم کے راستے میں بننے والی رکاوٹ کیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ ہماری تمام ترقیات کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں، ہم کہاں چلے جا رہے ہیں اور ہم تاریخ میں کتنا پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔
اور اپنے بچوں کو ہم تعلیم کے میدان سے، تجارت کے میدان سے اور ترقی کے میدان سے کتنا دور کر رہے ہیں، اور جھوٹی نمائش میں اپنا کتنا مال اور کتنا اپنا وقت ہم خرچ کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی مجھے مبذول کرانی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز انسانوں کی ضرورت کی جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا زیادہ آسان اور عام کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، لہذا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کس قدر عام کر رکھا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے پہ چلے جائیں، ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے ناک کے پاس لا کے رکھتا ہے، اور لا کے رکھتا ہی نہیں بلکہ آپ کے سانس کو ایٹومیٹک اللہ نے جاری فرما دیا ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں پھیپھڑا سانس کھینچتا ہے اور اندر آکسیجن جاتا آتا رہتا ہے۔ اگر اللہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ تمہارے سانس کو ہم خود بخود ایٹومیٹک جاری نہیں کریں گے، تم اپنے ارادے سے سانس لو اور جب چاہو لو، جب چاہو تم بند کرو، تو میرے عزیز بھائیو دنیا کے اندر سناٹا پسر جاتا اور سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کی جو چیز اہم ضرورت کی ہے، سب سے شدید ضرورت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل عام کر رکھا ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا کو بالکل عام کر رکھا ہے۔ دنیا کے جس کونے پہ چلے جائیے اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے ناکوں تک ہوا پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف ہوا پہنچاتا نہیں، ہوا کو جاری کر دیا، ہمارے پھیپھڑے کو ایٹومیٹک اللہ نے جاری اور ساری کر دیا۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہر آن ہماری سانس چلتی رہتی ہے، اور ہمیں تازی ہوا گویا کہ جسم کے اندر گویا کہ ہمارے پھیپھڑے فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی تگ و دو کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا اس چیز کو فراہمی کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا انسانوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا، اور اللہ کی نگاہ کے اندر وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا، تعدی کرنے والا ہوگا۔ انسان کے دوسری ضرورت پانی کی ہے، اللہ نے پانی کو بھی ہوا سے ذرا کم عام کر رکھا ہے، کیونکہ پانی اگر نہ ملے تو 2-4 گھنٹے آدمی 10 گھنٹے دن بھر زندہ رہ سکتا ہے، تو لہذا پانی کو بھی اللہ نے عام فرمایا، اور اس کی کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پانی کو لا کے ہمارے قدموں کے نیچے تک پہنچایا ہے، اور ہم پائپ سے پانی نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے، جو اہم غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے غذا کو بھی عام اور کہہ لیجئے بالکل جاری و ساری فرمایا، اور غذا کو ہمارے زمین سے ہوا کہ اللہ نے اگایا، اس کے لیے بھی کوئی زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے حکومت کی پالیسی کی وجہ سے کھیتی مہنگی ہو گئی، لیکن کاشتکاری کا جو اصل ہے کہ ہم جو کاشتکار ہوا کرتے ہیں، زمین سے پیداوار اگانے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اصل کاشت تو اللہ کرتا، اصل غلہ تو اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف سے آپ دیکھتے چلے جائیں، جو چیز انسانوں کی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہماری ضرورت کی اس کو عام بالکل کر دیا ہے۔ اب ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ ایک انسان کی اپنی ذاتی ضرورت تھی، اور اگلی چیز ہے نسل انسانی، تو نسل انسانی کو بڑھانے کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے شادی اور بیاہ کو رکھا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو شخص کسی انسان کو سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کو دنیا ظالم کہے گی۔ جو کوئی انسان کا پانی بند کرے، نہیں، یہاں تک کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کا پانی بند کرتا ہے اس کو لوگ ظالم اور جابر کہیں گے۔ اگر کسی کی غذا بند کرتا ہے، خوراک بند کرتا ہے، لوگ اس کو بدماش کہیں گے، اوباش کہیں گے، ظالم کہیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے مسلم ہیں۔ اب یہیں سے آگے بڑھ کے ایک قدم بڑھائیے کہ نسل انسانی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اور شادی اور بیاہ کا اللہ تعالیٰ نے کے لیے سسٹم جاری فرمایا ہے۔ تو جس طرح ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالنے والا ظالم ہوگا، ان چیزوں کو مشکل کرنے والا بدماش ہوگا، کہہ لیجیے اوباش ہوگا، اور ان چیزوں کے اندر دشواری پیدا کرنے والا اللہ کی نگاہ مبغوض ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہوگا۔ بعین ہی اسی طرح نسل انسانی کو بڑھنے سے روکنے میں نہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اور نسل انسانی کو بڑھنے سے جو لوگ روکتے ہیں وہ تو بھی ظالم ہوں گے۔ جس طرح پانی کو روکنے والا ظالم، ہوا کو روکنے والا ظالم، غذا کو روکنے
والا ظالم ویسے نسل انسانی کو بڑھنے سے روکنے والا، اس کو پھلنے پھولنے نہ دینے والا، یہ بھی تو ظالم ہوگا۔ تو یہ ایک ضرورت کی چیز تھی، یہ انسانی فطرت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان راستہ بنایا تھا، ہم نے اس راستے کو مشکل کرنا شروع کیا، ایک مشکل لادی، ایک ذمہ داری لاتے لاتے اتنے بوجھل ہو گئے ہم، اور شادیوں کو ہم نے میرے عزیز بھائیوں اتنا بوجھل کر دیا کہ ہم آج شادیوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ جن کے یہاں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری خواتین بیٹھی ہیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس ظلم کی شکار وہ ہوتی ہے، لیکن انجانے میں کہیے سب سے زیادہ اس مسئلے میں ظلم کرنے والی وہی ہوتی ہے، سب سے بڑی ظالمہ اگر کہوں تو وہی ہوتی ہے، وہی تمام رسم و رواج کو بڑھاتی سے بڑھاتی چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہونے والی خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، ہمارے مالدار ذہن، خوشحال ذہن کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، ان کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اگر ہم نے اپنی بچی کی شادی میں یا بچے کے شادی میں 2-4 روپے اگر ہم نے زیادہ خرچ کر دیے تو کسی کا کیا نقصان، کسی کا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہم کو مال دیا، ہم خرچ کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک حقیر مولوی آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہے کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادیوں کو مہنگا کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ صرف ایک نگاہ ڈالیں۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوگی، اشعار کے اندر بھی سنا، تقریروں کے اندر بھی سنا کہ اسلام کے آنے سے پہلے بچیاں زندہ درگور کر دی جا کرتی تھی۔ کچھ ایسے قومیں تھی، قبائل تھے جو اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچیوں کو مٹی کھود کے اس میں زندہ دبا دیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی وجوہات لوگوں نے لکھی، اس میں سے ایک بات عار کی بھی تھی، شرم کی بھی تھی، اور ایک بات تھی کہ کہاں سے کھلائیں گے، دفن کر دو اس کو۔ میں عزیز بھائیو آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ظالم دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، لیکن نہیں، اسلام نہیں آیا تھا تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن کیا وہ طریقہ پھر لوٹ کر اب نہیں آ گیا؟ ارے بولیے، کیا وہ طریقہ لوٹ کے اب نہیں آ گیا؟ کیا ہم بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر رہے؟ وہ جاہل تھے، کم پڑھے لکھے تھے تو بچی کو پیدا ہو جانے دیتے تھے، اس کے بعد وہ دفن کرتے تھے۔ ہم پڑھ لکھے تو ماں کے پیٹ سے کھچوا کے نکال کے دفن کر دیتے تھے۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے میں کچھ کم ہوگا، ہمارے مادر وطن کے اندر یہ چیزیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخر بچیوں کا ہمارے اوپر کیا بوجھ پڑتا ہے؟ بس اگر دیکھا جائے تو صرف اس کی شادی جو ہمارے اوپر جو بوجھل ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے رہتے ہیں، چیک کراتے رہتے ہیں، اور سارے پابندیوں کے باوجود گورنمنٹ اتنی کوشش کر رہی، کتنے سونوگرافی سینٹر سیل ہوئے، کتنے ڈاکٹر سسپینڈ ہوئے، کتنی نرسیں جیل گئی، کتنے دلال یہاں وہاں گئے، لیکن یہ بیماری رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ اس کی جہاں بیماری ہے اس بیماری کو نہیں کھیڑا جا رہا، علاج کہیں اور چل رہا ہے۔ تو یہی آپ رک کے ذرا سوچ لیں اور غور کر لیں۔ قرآن کی وہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یاد کرو میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر خود بیٹھا ہوا ہوگا، فرشتے گواہ ہوں گے، انسانوں کے اعضاء گواہی دیں گے، وہاں جو فیصلے کیے جائیں گے سب سے پہلے انسانی خون کا فیصلہ کیا جائے گا، مرڈر کا فیصلہ کیا جائے گا، اور مرڈر میں بھی ان بچوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا جو ماں کے پیٹ سے نکال کر قتل کر دی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو بچیاں بتائیں گے نا، اور کیا اللہ تعالیٰ صرف پوچھ کے چھوڑ دے گا یا کرنے والوں کو سزا دے گا؟ تو بچیاں بتائیں گی تو آج کل جو ہو رہا ہے وہ کیا بتائیں گی کہ ہم کو نرسوں نے قتل کیا، ڈاکٹروں نے قتل کیا، سونوگرافی سینٹر والوں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے سامنے حاضر کرے گا، بولو تم نے ان معصوم بچیوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، ان کے ماں اور باپ نے کرایا۔ کس نے کرایا؟ ان کے والدین نے کرایا، لہذا ان کے والدین کو حاضر کیا جائے گا، بھائی ہم نے تم کو اولاد کی شکل میں نعمت دی، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہہ دیں گے اللہ ہم غریب تھے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ معاشرے کے لیبل میں اپنے بچی کی ہم شادی کر پاتے، لہذا ہم
ہم نے عزت اور آبرو کا آسان طریقہ ڈھونڈا، 1500 کے اندر ہم نے اس کو ارے بولیے نمٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اب بلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شادیاں مہنگی کی ہوں گی، بلا لا ان سارے مالداروں کو جنہوں نے اپنے بچیوں کے فنکشن کو اتنا بڑا کیا کہ دوسرے لوگ ان کی نقالی میں شادیوں کو مہنگی کرنے لگے، ان سب کو اللہ حاضر کر کے وہاں پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو ہم نے مال دیا تھا، تم نے اب شادیوں کو اتنا مہنگا کیوں کر دیا کہ یہ لاکھوں معصوم جانیں قتل کر دی گئی ماں کے پیٹ کے اندر؟ تو میرے عزیز بھائیوں کیا جواب ہوگا اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، پیسہ خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی جگہ شادی کو مہنگا نہ کیا جائے، شادی کے جو طریقہ اللہ کے رسول نے جو دکھا دیا ہم اس طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ بچے گا، ہمارے پاس وقت بچے گا، اسی پیسے سے ہم ان بچوں اور بچی کی تربیت کریں گے، ان کی تعلیم دیں گے، ان کے لیے کچھ اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ شادی کے فنکشن میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، کئی سال اس کو قرض کی ادائیگی میں لگ جاتے ہیں، نہ تو اپنا اچھا بزنس سیٹ اپ کر پاتے ہیں، نہ اس بچے اور بچی کی تعلیم کی ہم فکر کر پاتے ہیں، اور نہ کوئی اور ترقی کام ہم کر پاتے ہیں، تو ہم بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں ان شادیوں کے چکر میں۔ میرے بھائیوں غور سے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں فرمائیں، اپنے بچوں کی شادیاں فرمائیں، صحابہ کرام کی شادیاں ہوا کرتی تھی، لیکن نہیں آپ دیکھیں اس میں کتنا خرچ ہوتا تھا اور اس میں کتنا طول کلام ہوا کرتا تھا۔ ایک بار کا تو واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کے آ جاؤ، سارے لوگ کھانے لے اپنے اپنے کھانا لے کے مسجد میں آ گئے، ایک بڑا چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، سب نے اپنا کھانا اس میں رکھ دیا، آپ نے اپنے گھر سے بھی کچھ لا کے اس میں ملوا دیا، سب نے کھانا کھا لیا، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا یہ میرا ولیمہ تھا، یہ میرا ولیمہ تھا۔ کتنا خرچ ہوا؟ کتنے لوگ پریشان ہوئے اور اپنے کام میں سب لگے کہ نہیں لگے؟ تو میرے عزیز بھائیوں ہماری ساری توجہ اور ہماری ساری بچت اور ہمارا سارا پیسہ آج کل کی شادیاں خسیٹ لے جا رہی ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھانے کے ہمارے پیسے نہیں ہوا کرتے۔ تھوڑا سا روک کے آپ یہیں پہ سوچیں کہ ایک باپ ہے، اس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، جب سے بچی پیدا ہو جاتی ہے اسی وقت سے اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، آجی سے 1-2 چیز سمیٹ کر رکھنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں؟ چادر خریدتی ہے، پھول بنواتی ہے، پنکھا بنواتی ہے، دوری بنواتی ہے، نہ جانے کیا کیا اس بچی سے کراتی ہے کہ شادی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ کراتی ہے نا، بڑا بڑا ٹینکر خرید لیا جائے گا، اس میں دسترخوان بنا کے، چادر بنا کے، تکیہ کا کھول بنا کے رکھا جاتا ہے۔ ماں کے پاس جو بھی پیسے آتے ہیں وہ پھیری والوں سے کوئی چیز خرید کے اس کے اندر رکھتی ہے کہ بچی اس کو اپنے میکے لے کے جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، ایک مولوی کہتا ہے اپنے بچی کو تعلیم سے آراستہ کر دیجئے، اپنی بچی کی اچھی صحت کی فکر کر لیجئے، انشاءاللہ جہاں جائے گی اسلام کی شمع روشن کرے گی، ایمان کی شمع روشن کرے گی، جس معاشرے کے اندر رہے گی لوگوں کو سمجھائے گی کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اس ٹرنک کا کیا فائدہ، اس چادر کا کیا فائدہ، وہ بینے کا کیا فائدہ؟ ارے بولی تو ہمارے گھروں کے اندر ایک پورا معاشرہ پنپ رہا ہے، پوری پونجی اس میں خرچ ہو جاتی ہے، بیچاری پھول بناتے بناتے مرجھا جاتی ہے، تو اصل پھول مرجھا گئی اور چادر کی پھولیں چمکتی ہیں۔ چادر بنائی ہے، کیا خول بنایا ہے، کیا ہم نے اس کی تعلیم میں کچھ خرچ کیا، اس کی غذا پہ کچھ خرچ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں ہماری جو پونجی ہم نے بچا کے رکھی تھی ان فضول کی چیزوں میں خرچ کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اب لہذا اس بچی کی تعلیم کم ہو گئی، اور جس گھر کے اندر ایک بچی کی شادی ہونی ہوتی ہے ان تمام گھر کے بچے اس کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم کے لیے ہم کوئی اچھا اسکول یا اچھے مدرسے میں نہیں ڈال پاتے ہیں۔ بوبی کی شادی کرے گا، کیا کرے گا بوبی کے؟ ارے بولیے شادی کرے گا، اب اسکول میں اتنا فیس دیا ہی خوراکی والا موسم لے کے پڑھی، ارے جاؤ سرکاری اسکول میں پلیٹ بجاوت جائے یا کٹورا بجاوت چلے، پیسوں باچی تو کچھ سامان کھنا کے بوبی کی دیا۔ یہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بوبی کی جو زینت ہے اس کی تعلیم، اس کی صحت ہے کہ نہیں، اس کی تربیت ہے، یہ کرنا چاہیے تھا، اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کا جو ہمارے پاس جو نظام ہے میرے عزیز بھائیوں وہ کیا ہے؟ مکتب کے اندر ان کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور مکتب کا جو نظام
میں خوب غور سے سنیے گا. ایک امام صاحب ہے اور گاؤں کے سارے بچے وہاں دھکیل دیے جاتے ہیں. 100 120 130 اتنے بچے ایک امام صاحب کے پاس رکھ دیے جاتے ہیں. اور جو بھی بچی ہو گھر کے اندر چھوٹا بھائی ہو اس کو بھی ساتھ لیے چلی آتی ہے. ماں کہتی ہے کہ ببی لے لے جو تیرے مکتبوں میں بجھائی تیرے کھائی پکاؤ تنی. یہ حال ہوا ہے مکتب کا. تو جو بچوں کو پڑھنے والی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ 1.5 سال کا 2 سال کا 3 سال کا اس کا بھائی یا بہن لگا دیا جاتا ہے, وہ بھی ساتھ لیے چلی آتی ہے. اب بیچاری یہاں آتی ہے, کبھی اس کو استنجا آ رہا, کبھی اس کو پیاس لگ رہی, کبھی وہ بھوک لگ رہی, کبھی وہ ٹوپی ادھر پھینک رہا, کتاب ادھر پھینک دیا. اب خود بھی نہیں پڑھتا اور جس کے ساتھ آیا اس کو بھی نہیں پڑھنے دیتا. تو لہذا مسجد کے امام صاحب 120 بچے کو 1-2 گھنٹہ بجھا کر رکھتے ہیں, پڑھا نہیں پاتے. خیال رکھیے گا تاکہ گھر کے اندر کھانا ہونا پک جائے تبھی چل جائے. ہے نہیں, وہ کتاب اتاب لے کے آتی ہے. ہمارے یہاں ذوقی نہیں ہے, بچی ہاتھ میں کتاب نورانی قاعدہ لے کے چلتی ہے گھر سے. 4 گو پنہ راستے میں گر چلا, 2 گو پنہ ہاتھ میں بولنا. ہے کہ نہیں, یہاں پہنچا مولوی صاحب راستے میں کتاب گر گئی, ایک جائی کھوجے 4 گو جائی اکرا کھوجے. کتاب کھوجتے کھاتے 2 گھنٹہ ختم. ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہماری ماؤں کو کہ کپڑے کا جزدان سل دے اور بچے کے گلے میں لٹکا دے اور کتاب اس کے اندر ڈال دے. جینس پہننے والے بچے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, کرتا پجامہ پہننا تو ان کے لیے آر کی بات. جینس کے اندر نورانی قاعدہ لوڑیا کے ٹھوس لیتے ہیں اور مسجد میں جب نکالتے ہیں تو اوپر کا چھلکویا اسی میں رہ جاتا ہے. روز دیکھو چھلکویا اترتا ہے کہ نہیں. اور پھر جب بیٹھیں گے جا کے پڑھنے کے لیے تو جھاڑو وڑو کا نظم نہیں ہے, صاف صفائی نہیں ہے, اسی کتاب سے اس کو باہر دیں گے. اور کتاب ایسے تب جائیں گے منہ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پر. تب ٹوپی نہیں گئے تو پلاسٹک کی ٹوپی نہیں کیا ہوتے, سال بھر کلنے بھیل پر کو پھچا لینا دوالا, وہ ہیلمٹ لگا لیں گے اور ٹانگ پھیلا کے بیٹھ جائیں گے. مولوی صاحب بیٹھے 1 کلومیٹر دور ٹھٹھاتے ہیں چھڑی. جب تک چھڑی چلتی رہے گی ہلتا رہے گا, ہلے گا پڑے گا نہیں. اور جہاں چھڑی رکی وہ بھی رک جائے گا. 1-8 گھنٹہ گزار کے گھر کو چلا آتا ہے. میرے عزیز بھائیو, اس طرح تعلیم ہوگی تو کیا بچہ یا بچی قرآن پڑھنا ہے گا؟ ارے بولیے. اور کہا جائے کہ میرے عزیز گھر گاؤں والوں ایک امام صاحب نہیں پڑھا پا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 2 معلم رکھ دیے جائیں تاکہ کم بچوں ہوں, آپ تھوڑا فیس دے دیجئے. ایک بچے پہ 100 روپے کی فیس آپ اگر دے دیتے ہیں, ایک اچھا قاری رکھ لیا جائے گا جو ہمارے بچے کو اچھا قرآن پڑھا دے گا, ہمارے بچیوں کو اچھا قرآن پڑھا دے گا. تو کہتے ہیں بڑا بھاری ہو جاتا ہے, 100 روپے مہینہ دیو میں بڑا بھاری ہو جاتا ہے. بوبی کے چادر کینے گو, تکیہ کھول کے نہیں بیٹھے اور پلاسٹک کے ٹاپ کینے گو. اس بچی کو قرآن نہیں پڑھوا رہے اور اس پیسے کا خرید رہے. ارے بولیے, ایک بچی قرآن پڑھ لیتی تو جہاں جاتی اپنے بچوں کو پڑھاتی, اور کتنے محلے کے بچوں کو اچھا قرآن پڑھاتی کہ نہیں پڑھاتی. ترس جاتے ہیں کان. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی, کتنا اچھا لگا, جی آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نظم کرتا کہ ہر مسجد کے اندر ایسا نظم ہو جاتا کہ بچے ایسے قرآن پڑھتے, بچے ایسے قرآن پڑھتے. جب صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے, اللہ کی رحمت اترتی ہے. ہم بارے جو بچے اور بچیاں قرآن پڑھتے ہیں میرے عزیز بھائیو, غلط پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت کی بجائے زحمت اترتی ہے, بجائے قرآن ان کے لیے دعا کرے قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو اپنے بچیوں کی قرآن کی اچھی تعلیم بھی ہم گویا کہ فیس نہیں دے پاتے ہیں اور اس کے لیے جہیز کا سامان تیار کر کے رکھتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, یہ جہیز ہمارے لیے ایک لعنت کا سامان بنی ہوئی ہے. ہمارے مولانا یہ نعمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طرف غور کرو کہ ہمارے پاس کوئی بیمار ہوا, اس کا اچھا علاج ہم نہیں کرا پاتے کیونکہ ہمیں بچے کی شادی کرنی ہے, جہاں تہاں دکھا لیا وہ ہو گیا. اپنے بچوں کی اچھی تعلیم, اچھے اسکول, اچھے مدرسے کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں. گھر کے اندر صاف کہتا ہوں اچھی غذائیں نہیں پکوا پاتے ہیں, بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتے ہیں کہ ببی کے بیاہ کرے گا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے بچوں کی جب اچھا علاج نہیں ہوا, صحتیں کمزور ہو جائیں گی. ارے بولیے, ہمارے پاس جو چھوٹا موٹا بزنس ہے, دکان کھول کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے, اس کو ہم بزنس سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بزنس نہیں ہے, وہ بچوں کے لیور خراب کرنے والی مشین. گندے سندے پاپڑ خریدتے ہیں اور زیادہ نفع کے لالچ میں اس کو ہم اسی کو بیچتے ہیں. وہ بزنس نہیں, ٹائم پاس ہے, اسی کو بزنس مان بھی لیں. تو ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں ہم اپنے بچے کی شادی جمع کر کے رکھتے ہیں, اپنے بزنس کو بڑھا نہیں پاتے. تو تیسری چیز, اپنے بچوں کی تعلیم پہ ہم خرچ نہیں کر پاتے ہیں.
ہیں اور جو پیسہ ہم کماتے ہیں ان کی تعلیم پہ نہیں لگ پاتا ہے، وہ شادی کا جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہ تین چیزیں تو ہم صحت میں پیچھے ہو جائیں گے، اپنے گھر کے غذا اچھی فراہم نہیں کر پاتے، ہمارے گھر کے بچوں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی، تعلیم اچھی نہیں دے پاتے، ہم تعلیم میں پیچھے ہو جائیں گے، بزنس میں لگا نہیں پاتے، ہم بزنس میں پیچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، 50 سال کے بعد یہ مسلمان قوم کہاں رہے گی تعلیم میں، اور بزنس میں کہاں رہے گی، اور صحت میں کہاں رہے گی؟ صاف میں کہتا ہوں ہمارے پاس صحت مند افراد نہیں ہوں گے، ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس بڑے بزنس کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ہم ان شادیوں کے فضول خرچیوں میں اپنے پیسے کو جلا چکے ہوں گے اور دوسری قوموں سے ہم بہت پیچھے جا چکے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں ہوش آئے گا، اس وقت اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی۔ تو ابھی سب لوگ مل کے یہ طے کر لیں کہ اس شادی کی لعنت کو ہمیں سر سے اٹھا کے پھینکنا ہے۔ سب لوگ خالی کہتے ہیں اگر سنت کے مطابق شادی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ دل میں ہر آدمی کہتا ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ لوگ کیا کہی ہو، کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کیا کہے گا۔ اگر ہم نے رسول کی سنت کے مطابق شادی نہیں کی تو اللہ کیا کہے گا؟ کوئی نہیں کہتا ہے، سب خالی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو دکھانے میں پریشان ہیں، نہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے پاتے ہیں، نہ اچھی غذا دے پاتے ہیں، اور نہ بزنس میں آگے بڑھ پا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تو ہم ترقی نہیں، تنزلی کے راستے پر پیچھے بیک ہو کے بیک گیئر لگا کے 130 کی سپیڈ پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو فضولیات ہیں یہ سب ختم کر دیا جاتا، مسجد کے اندر نکاح ہو جاتا، اور جو پیسہ باپ یا ماں بچا بچا کے بچی پہ خرچ کرتی ہے اس کے تعلیم پہ خرچ ہو جاتی ہے، اس کے صحت پہ خرچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور بچہ والا اپنے شادی جو ولیمہ کرتا ہے شاندار، وہ پیسہ اس کو بزنس سیٹ اپ میں لگا دیتا اور حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لیتا، تو یہ شادی کے جو 4 لاکھ 5 لاکھ بچ جاتے ہر گھر میں، تو ہم کتنے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم پیچھے جانے کی راہ ایک سنت کو چھوڑ کے ہم نے دہانہ کھول لیا اور ہم سب پریشان ہیں۔ تو میرا عزیز بھائیو، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ سب مل کے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق شادی کریں گے، اور کوئی نہیں، کوئی کیا کہے گا نہیں، اللہ کیا کہے گا۔ 2-4 آدمی مل کے یہ عمل دکھا دیں، ایک روڈ ماڈل پلے ہو جائے، باقی سب تو چل پڑیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن آپ کے سامنے تھا، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بارات نہیں آتی تھی، 10 آدمی آتے تھے، 5 آدمی آتے تھے، تھا کہ نہیں تھا؟ 1-2 گاڑیاں آتی تھی، پنڈال نہیں لگتا تھا، ایسے خالی نکل گئے چپکے سے، بھائی پولیس والے آ جائیں گے، تو کیا شادیاں نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور میں نے جہاں تک محسوس کیا سب لوگوں نے راحت محسوس کیا، ٹھیک بھائی ہے نہ 200 کو ملتا سنی ہے کہ نہیں، 20 کو ہمیں خرچہ نہیں پڑ گئی، تو ان کی شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے بچے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، یا وہ ذلیل ہو گئے؟ تو آخری گویا کہ ہم نے یہ بوجھ لادا ہے، اس کو اپنے سر سے مل کے سب اتار دیں گے اور سارے لوگ طے کر لیں۔ اور خاص طور پہ پہلا کام جو کرے گا، جو گاؤں کے جو سب سے بڑے ہوں گے، مالدار ہوں گے، اور دوسرا جو علم میں بڑا ہوگا، یہی دو مل کے یہ کام کے لیے قدم بڑھائیں گے، تو باقی لوگ اس کے نقالی کریں گے انشاءاللہ۔ کہ پھلوا تو زمیندار بڑھان ان کو دہتر بیا بھیلا، ہم نے کیا نہ کریں؟ یہ عالم ہوں گے وہ ایسا کریں گے، تو بھائی وہ عالم ہے، ان کا ہر طریقہ ہمارے لیے لائق اتباع ہے، ہم ویسا کریں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے۔ یہ 2 کام اللہ تعالی ہم سب سے کروا لے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے طبقے کے لوگ ہیں، وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسا طریقہ مفتی سے پوچھ کے، عالم سے پوچھ کے اپنے بچے کے شادی اور بچے کے شادی میں رائج کریں گے کہ سب لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے، قوم کا لاکھوں روپیہ بچے گا اور پھر بچوں کی تعلیم پہ تربیت پہ خرچ ہوگا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ تعمیرات، بلڈنگ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ بلڈنگ، شادی اور بلڈنگ، ان 2 کاموں میں ہماری پوری پوزیشن بلاک ہو جاتی ہے۔ اب بلڈنگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس گاؤں میں چاہیے نے اٹھا ہوا ہے، لنٹر اٹھا ہوا ہے، چھڑ لگا ہوا ہے، 2 دلی کمارے 2 بمبئی کمارے لائیں گے تو پٹ لنٹر ہوگا، پھر چھڑ ڈالا جائے گا، تو ساری پونجی اس پیسے گھر میں خرچ ہوتی ہے۔ بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ تو ایک جارا سرکاری اسکول میں، ایگو با یتیم خانہ، ایگو کھل با، ایگو ملسا پڑھان 100 کو لے کے باس اور میں جالا، فیس اس کا گھر بنتا، ابھی تو فیس کہاں سے دیئے؟ تو بجائے افراد بنانے کے بلڈنگ بنا رہے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا تو اللہ نے پیسہ دیا اور آپ کو زمین دی، مکان بنانے کا میرے سلیقہ دیا، اور ایک طرف آپ اللہ نے اولاد دی، آپ کی اپنی اولاد، آپ کی سلبی اولاد، آپ کو ابا کہتی ہے، آپ کی بیوی کو اماں کہتی ہے، آپ نے 4 پیسے کمائے، اس پیسے کو کہاں خرچ کریں گے؟ گارے مٹی پر یا اپنی اولاد؟
ارے بولیے جس پر خرچ کریں گے وہ تو اونچا ہوگا. بلڈنگ پہ خرچ کریں گے بلڈنگ اونچی ہوگی. بیٹے اور بیٹی پہ خرچ کریں گے بیٹا اور بیٹی اونچا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارا گھر کھپڑے کا ہوگا, پھوس کا ہوگا, لیکن ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ. قرآن بہترین پڑھیں گے انشاءاللہ. دینی تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ مفتی تک لے کے جاؤں گا اس کو. حافظ بھی ہوگا, قاری بھی ہوگا, عالم بھی ہوگا, فاضل بھی ہوگا, مفتی بھی ہوگا. جو پوری تعلیم یہاں کی وہ دلاؤں گا. دنیاوی لائن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی ہمارے بس میں ہوگا وہاں تک لے کے جائیں گے. بہت غریب ہیں, کام سکھائیں گے اگر تو کسی اچھے کاریگر کے پاس اس کو کام سکھانے کے لیے ڈالیں گے. موٹر مکینک بنانا ہے تو بتیا میں آپ طے کیجئے کون سب سے اچھا مستری ہے, اس کے پاس اپنے بیٹے کو رکھیے اور اس کو کچھ خرچہ دیجئے اپنے پاس سے کہ میرے بیٹے کو کام سکھا دو. ہوتا کیا ہے, کام سکھانے کا رکھا ہم نے ایسے مستری کے پاس جس کے پاس کام ہی نہیں آتا ہے. وہ خالی چائے پانی منگاتا ہے آپ کے بچے سے, 2-4-5 سال گزرتے ہیں, اس کو کیا ہے. کوئی اپنے بچے کو ٹیلرنگ سکھاتا ہے, کہاں رکھ لوانا اتہو پھلوا دکان نہیں گئے اوگر ٹیم شیٹ بان کوئی میں کو درجی بیٹھے لون خالی سایہ بلاؤز سیے لون اوگر لگے کاج بٹن کرے لون 10 سال کاج بٹن کرتا رہ جائے کچھ بھی نہیں آئے. تو میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو کم طبقے کے ہیں تھوڑا پڑھا دیں اور کسی اچھے کاریگر کے پاس اس کو رکھ دیں, بھلے ہم جیب سے کچھ پیسہ دیں, اس کو کام سکھا دیں تو اچھا مستری ہوگا نا. کر رہے ہیں اچھا مستری ہوگا, اس کے پاس کام آئے گا, ترقی کرے گا. چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اچھے مستری کے پاس رکھیں. ہمارے کچھ بھائی 10 تک پاس ہوتے ہیں, 11واں پاس ہوتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری کر لیتے ہیں اور تھوڑا موڑا دوا کا سیکھ جاتے ہیں اور اپنی کلینک کھول لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کو کسی بڑے ڈاکٹر کی کلینک میں رکھواؤ جہاں رات دن آپریشن ہوتے رہتے ہیں, مریضوں کا مار لگا رہتا ہے, تب وہ زیادہ سیکھے گا اور زیادہ کاریگر ہوگا. آپ رکھ دیتے ہیں ایسے کے پاس جس کے پاس مریض ہفتوں میں 1-2 بار آتے ہیں تو کیا سیکھ پائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں عرض کی ہیں. اپنے شادیوں کے پورے خرچے کو بچا لیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کر دیجئے. تعمیرات کو نیچے کر دیجئے اور اپنے افراد کو اونچا کیجئے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں, ہمارے افراد ہماری پہچان ہوں گے. اس پر فخر ہوگا کہ کس کا بچہ زیادہ پڑھا ہے, اس پر فخر ہوگا کہ کس کے بچے کی صحت زیادہ اچھی ہے. ہماری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے پردے کے پیچھے, ان میں ایک کلیجی بیماری چل پڑی ہے اچھا کپڑا پہنانے کی. ہے کہ نہیں, 1500, 1800, 2500, 3500 اس سے کم کا سوٹ نہیں خریدیں گے. میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کی بچی کی صحت اچھی نہیں ہے, اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہے, گال پچکے ہوئے ہیں, چلنے کو اس کی ٹانگ لڑکھڑاتے ہیں, اس کو آپ 5000 کا سوٹ پہنا دیں, کیا وہ اچھی لگے گی؟ تو ہم نے جو پیسہ اس کے کپڑے پہ خرچ کیا اگر اس کی ہم صحت پہ خرچ کر دیتے اور جو اللہ نے دیا ہمیں سر 2-4-500 کا تھان کپڑا خرید کے سلا دیتے, ہماری بچے کھل جاتی. بچے کو دودھ پلا دیتے اس پیسے کا اور 200 کا کرتا پجامہ ٹوپی پہنا دیتے, ہمارا بچہ چاند کی طرح چمکتا. تو ہم صحت پہ خرچ نہیں کرتے ہیں, بچوں کی پوشاک پہ خرچ کرتے ہیں, خوراک پہ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ وقت آئے گا تو طاقت کام دے گی, جینس اور ٹی شرٹ اور لہنگا اور کرتی کام ارے بولیے نہیں دے گی. تو اس پہ ہمیں حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے. نمائش کو بند کیجئے اور حقیقت پر اپنی پونجی کو لگائیے انشاءاللہ. تو نمبر 1 شادی کو شادی کر دینا ہے اور جو پیسہ بچے انہی بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا تعمیرات پہ فخر نہیں کرنا ہے, افراد بنانا ہے, ان کو اچھی تعلیم دلانا ہے, ان کی اچھی خوراک فراہم کرنی ہے تاکہ ہمارے افراد صحت مند ہو, ہماری بچیاں صحت مند ہو, جہاں جہاں اسلام کے علم کو بلند کریں. اور تیسری بات جو میں نے کہی کہ ہماری ماں اور بہنیں بچوں کو کپڑا پہنانے میں جو خرچ کرتی ہیں وہ کم کر کے اپنے بچوں کو اچھی غذا فراہم کرنے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بچوں اور بچوں کی صحت اچھی ہوگی, جو پہن لیں گے انشاءاللہ اچھے دکھیں گے. صحت اچھی نہیں ہوگی, کچھ بھی پہنا دو ان کے چہرے پر رونق نہیں آئے گی. تو یہ سیدھی سادھی 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سمت کوشش کرنے کی, غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم اس پستی کی اور ذلت کے غار سے نکل کر ترقی کے شاہراہ پر جا سکے انشاءاللہ. اس کے لیے پونجی چاہیے اور ہماری پونجی لیکیج کر جاتی ہے شادی میں, تعمیرات میں اور فیشن میں, اور اصل چیز پہ خرچ نہیں ہو پاتی, نہ تعلیم پہ خرچ ہو پاتی ہے, نہ صحت پہ خرچ ہو پاتی ہے, اور نہ بچے کو اچھے مستری کے پاس رکھ کے کام سکھانے میں خرچ ہو پاتی ہے, اور
ہمارے پاس پونجی ہے کہ ہم مارکیٹ میں جائیں اور کچھ ترقی کریں. 50 لاکھ کا مکان بنا لیا اور 500 کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, پکار بیچتے ہیں, ہے کہ نہیں, اور پاپڑ اوپر بیچتے ہیں. وہی 50 لاکھ لے کے مارکیٹ میں گئے ہوتے تو آج مارکیٹ میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق فرما دے. الاؤنسر صاحب قریب آئے ہوئے ہیں, لگتا کہ میرا وقت پورا ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پونجی کو بچا کے اور صحیح مصرف میں اپنے بچوں پر جو اللہ نے ہمیں بطور نعمت کی دیا ہے ان پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.